کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو نکاح ہے اس میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ چیزیں ہم نے آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کرنی ہے۔ السلام علیکم ویورز، ایک اور پروگرام کے ساتھ میں نعمان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام کا نام ہے مکالمہ سید منظور الحسن کے ساتھ، اور میں مشکور ہوں سید منظور الحسن صاحب کا کہ آپ ان پروگرامز کے لیے وقت دے رہے ہیں، اور ان میں ہم ایسے ٹاپکس کو زیر غور لا رہے ہیں جو ٹاپکس تو پہلے بھی شاید آپ نے کہیں نہ کہیں ان کے حوالے سے ڈسکشن سنی ہوں گی، لیکن ہم ان ٹاپکس کو لاجکس کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آج کل کی ینگ جنریشن جو ہے وہ دین اسلام کو لاجکس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس پہ پراپر امپلیمنٹیشن کر سکے۔ منظور الحسن صاحب بہت شکریہ۔ آج کا جو کوشچن ہے جو ہم نے پریویسلی اپنی آڈینس کو بتا بھی دیا تھا وہ یہ ہے کہ لفظ کفو یہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کو ہم ایلیبوریٹ کر دیں گے اپنی آڈینس کے لیے، اور اس کے بعد ہم اس کو جب آپ ایلیبوریٹ کر دیں گے تو میں اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو نکاح ہے اس میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ چیزیں ہم نے آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کرنی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے اس کے حوالے سے کفو لفظ جو ہے اس کے حوالے سے پہلے ہماری آڈینس کو بتا دیجئے کہ یہ کیا لفظ ہے اور اس کا کیا معنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ لفظ جو ہے وہ عام طور پر ہماری فقہ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہم پلہ یعنی برابر ہونے کے ہیں۔ یعنی اس کو اس پہلو سے دیکھا جاتا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے جو دو خاندان ہیں یا دو افراد آپس میں جڑنے والے ہیں ان کی برابری کی حیثیت کیا ہے، وہ حسب نسب کے لحاظ سے یا باقی چیزوں کے لحاظ سے ان میں کیا تناسب ہے، اونچ نیچ تو نہیں ہے۔ اور اس پہلو سے فقہا اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں یا اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے، یعنی اپنے کفو کے لحاظ ہی سے شادی کرنی چاہیے اور نکاح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو سمجھا دیا، لیکن اب ہم اس ڈسکشن پہ آ جاتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اگر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، آپ نے کہہ تو دیا کہ اس طرح کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کا نکاح پہ کیا کوئی اثر آئے گا؟ اور اگر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہماری آڈینس کو، ہمارے ویورز کو کائنڈلی بتائیے گا۔ اس میں دو پہلوؤں کو بالکل الگ الگ کر لینا چاہیے۔ اس میں دونوں پہلوؤں کو بالکل الگ الگ کر لینا چاہیے۔ یعنی کیا یہ کوئی شریعت کی ہدایت ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ شرط ہے نکاح کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، شریعت نے ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی کہ کفو کا یا ہمسری کا یا برابری کا یا اس طرح کی جو خاندانی چیزیں ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو شریعت نے اس نوعیت کی کوئی ہدایت نہیں کی۔ البتہ ہمارے فقہا اس کو جو شامل کرتے ہیں تو وہ کس حکمت کے تحت شامل کرتے ہیں، تو میں نے لفظ حکمت استعمال کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ شریعت نہیں ہے، یعنی ایک طرح سے شرع کا قانون نہیں اس کو کہنا چاہیے۔ اگر کہنا چاہیے تو اس کو ہدایت کہنا چاہیے، اس کو عقلی ہدایت کہیے، اس کو حکمت کی ہدایت کہیے، اور یہ ہدایت وہ ہدایت ہے جو ہر عاقل انسان دوسرے انسان کو کرے گا اور بتائے گا کہ آپ جب کسی دوسرے خاندان کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے تو اس لیے ہر چیز کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یعنی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ایک ان پڑھ کی اور ایک پڑھے لکھے کی شادی نہیں نبھے گی، نہیں چل سکتی عام طور پر۔ ایک بہت امیر اور ایک بہت غریب کی شادی عام طور پر نہیں چل سکے گی۔ اسی طرح ایک خاص طرح کے خاندان والا، یعنی جس میں مثال کے طور پر کوئی نوابوں کا خاندان ہے یا اور اس طرح کے زمینداروں کا خاندان ہے جس کی اپنی تہذیب ہے، جس کا اپنا تمدن ہے، وہاں کا جو فرد ہوگا، اور اگر لڑکی یا لڑکا کسی دوسرے تمدن سے تعلق رکھتا ہے، کسی دوسری تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شادی نہیں چلے گی۔ اس میں ایک طرح سے اختلافات پیدا ہوں گے، کیونکہ تہذیب اگر الگ ہے، نارمز الگ ہیں، اقدار الگ ہیں۔ اسی طرح ایک کلچر، ایک تہذیب کے رہنے والے شخص یا ایک مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کے پیرو کے اندر آ کر کھڑا ہوگا، یا دونوں مل کر اگر چلیں گے تو عام طور پر اس کا امکان ہے کہ وہ شادی ناکام ہو جائے یا آگے نہ بڑھ سکے۔ تو یہ وہ ضرورت ہے کہ جس ضرورت کو ہر شخص بیان کرے گا، یہ حکمت کی ضرورت ہے، یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، لیکن اس کو مذہب کے طور پر بیان کرنے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ایک ہدایت کے طور پر، ایک ضرورت کے لحاظ سے، یعنی انسان کی ایک عقلی ضرورت کے لحاظ سے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے ویورز کو سمجھایا۔ میں ایک سوال اسی سوال کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو اور زیادہ ایلیبوریٹ ہو جائے اور سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے کہ جو مرد اور عورت ہیں ان کی جنسی میچورٹی
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذہنی اور معاشی میچورٹی کا لیول جو ہے یہ کتنا لازم ہے، یہ کتنا ضروری ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے بھی ہماری ویورز کو کائنڈلی بتائیے گا۔ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو دو افراد ہیں ان کے درمیان جب شادی ہونی ہے تو وہ شادی کس بنیاد پر ہونی ہے؟ وہ ان کے بلوغ کی بنیاد پر ہونی ہے، یعنی وہ بالغ ہوں گے تبھی اس لائق ہوں گے کہ شادی کے بندھن میں بندھ سکیں۔ ایک بہت کم عمر کی بچی ہے یا ایک بچہ بہت چھوٹی عمر کا ہے اور خاتون یا لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہے، تو اس میں اگر کوئی ایک نابالغ ہے دوسرا بالغ ہے تو ان دونوں کا تو اصل میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایک طریقے سے نکاح واقع ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح کی کوئی اقدام کیا جائے گا تو وہ ایک طرح سے قانونی طور پر تو ہو جائے گا لیکن خلاف ورزی ہوگی، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی۔ تو یہ خلاف ورزی یا غیر قانونی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلوغ دونوں کے لیے ضروری ہے، نمبر 1، یعنی میچور ہونے چاہیے جنسی لحاظ سے دونوں افراد، یا اپنی شخصی لحاظ سے میچور ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو معاشی تناسب ہے اس میں بھی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ یعنی جو جنسی میچورٹی جس کو آپ نے کہا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ناگزیر ہے، یعنی دونوں کو بالغ ہونا چاہیے۔ عمروں کا فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن دونوں کو بالغ ہونا چاہیے۔ غیر بالغ اور بالغ کے مابین کوئی نکاح کا بندھن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل میں اس میں ایجاب و قبول کی شرط ہی پوری نہیں ہوگی۔ ایک نابالغ بچہ یا ایک نابالغ بچی کیسے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک معاملے کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کے بعد وہ زندگی کو آگے بڑھائیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ معاشی پہلوؤں سے دونوں میں تناسب ہونا چاہیے تو وہ بالکل ایک جائز بات ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، استثنائیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن دنیا میں جہاں بھی نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ سارے معاملات ان چیزوں کا لحاظ کر کے ہی کیے جاتے ہیں۔ یعنی لوگ اگر ہندو آپس میں شادی کرتے ہیں یا عیسائی آپس میں شادی کرتے ہیں یا اور مذہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا خیال خود بخود کرتے ہیں، ان کے اوپر کسی مذہبی طریقے سے کوئی چیز لاگو نہیں کی جاتی، لیکن دنیا میں ہر انسان جو بھی ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، اس یکسانی کا، اس تناسب کا، اس برابری کا خیال نہیں کیا جائے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شادی ناکام ہونے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے سمجھایا۔ اور اگلا سوال جو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے وہ میں اپنے ویورز کو بتانا اسی پروگرام میں چاہتا ہوں، لیکن جب میں اس پروگرام میں یہ سوال بتاؤں گا تو مجھے یقین ہے 99% سننے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارا اگلا پروگرام ضرور دیکھیں گے، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ 99.99% لوگ نارملی اس پہ عمل نہیں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور بعد میں بھی شاید کبھی زندگی میں خیال بھی نہیں آتا۔ سوال ہمارا اگلے پروگرام کا یہ ہوگا کہ نکاح نامے کے اوپر جتنی بھی وہ شرائط لکھی ہوتی ہیں، جو بھی وہ 3-4 پیجز کا یا 7-8 پیجز کا نکاح نامہ ہوتا ہے جس پہ سگنیچرز لیے جاتے ہیں، جس پہ انیشیلز لیے جاتے ہیں، اس کے شرائط جو اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور ہماری 99% لوگ شادی کا ایک تو ایونٹ اس طرح کا ہوتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، اور رکھ رکھاؤ والا معاملہ بھی ہوتا ہے، لوگ بہت سارے جمع ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا وہ نکاح کی شرائط پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ اور اگر جو لوگ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ ساری ہم کوشچن جو ہے ہم نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام میں یہاں تک اجازت دیجیے مجھے، نعمان افضل کو، اور اگلے پروگرام میں اس سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔